إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن أولئك أهل بيتي وخاصتي وخامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم
فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم وعلى محمد وعجل فرجهم. محمد وعلى محمد صلوات على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کون قائل تھا سلامی کہ جنا اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی کہ جنا اور بھی ہے. کربلا دیکھی تو ہم سمجھ کے ہاں اور بھی ہے. کون قائل تھا سلامی کہ جنا اور بھی ہے. فرق ہے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد. فرق ہے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد. اس سے بہتر کوئی
دنیا میں مکان اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، فلک پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم، فلک پیر تجھے شے کی ضعیفی کی قسم، علی اکبر سا زمانے میں جوان اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، برچیاں مار کے اکبر کو پکارے آدھا، شے سے پوچھو کوئی فرزند جواں اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، اپنے فرزندوں کے مرنے پہ بھی گریہ نہ کیا، اپنے فرزندوں کے مرنے پہ بھی گریہ نہ کیا، دہر میں زینب مظلوم سی ماں اور بھی ہے، کون قائل تھا سلامی کے جنا اور بھی ہے، صلوات۔ مومنین بآواز بلند صلوات۔ آتے جاتے ہیں ملائک یہاں سائل بن کر، آتے جاتے ہیں ملائک یہاں سائل بن کر، میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے، میرے معبود بتا تو ہی وہ گھر کس کا ہے، ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، جان لٹانے کے لیے عزم سفر کس کا ہے، جان لٹانے کے لیے عزم سفر کس کا ہے، زینت کرب و بلا بن کے نہ
نظر آتا ہے، بنی ہاشم کا نہیں ہے تو خمر کس کا ہے؟ شعر قابل بناتا ہے. پھول کی طرح بتاؤ میرے مولا کے سوا، در خیبر کو اکھاڑے جگر کس کا ہے؟ در خیبر کو اکھاڑے جگر کس کا ہے؟ تیری صورت میں یزید اور تیری سیرت میں ابو سفیان کا نہیں ہے تو یہ شر کس کا ہے؟ دین اسلام بتا دے جو تیرے کام آیا، دین اسلام بتا دے جو تیرے کام آیا، آل احمد کے سوا خون جگر کس کا ہے؟ یہ جبیں جھکتی ہے جس در پہ وہ در کس کا ہے؟ ہم پہ یہ لطف و کرم شام و سحر کس کا ہے؟ درود اللہم صلی علی محمد مومنین، آج محرم کی دوسری تاریخ ہے. روایت کے مطابق آج امام حسین کا خط محمد حنفیہ کو ملا تھا اور اس میں فاطمۃ الصغریٰ کا ذکر تھا، تو اسی کو مد نظر رکھتے میر انیس کا مرثیہ ہے. بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وحدہ گاہ میں فوج شہ سعید آئی، رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی، تپے کہن گیا اور تپن کہن گیا اور طاقت جدید ملال دور ہوا غیش کے قرینے سے، بخار نبض سے غم دل سے دور، بخار نبض سے غم دل سے دور، سینے سے غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا، وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نیوڑایا، وہ ہنس کے بولی کہ کیوں یاد مجھ کو فرمایا، کہا مریض نے خوش ہو کے شے کا خط آیا، ہمارے دل کو فقط نام بر نے چین دیا، محمد حنفی کو خط، محمد حنفی کو خط حسین، یہ کہہ کہ مادر عباس کو لیا ہمراہ، محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ، وہ منتظر تھے لیے نام شہ زیجا، سلام کرتے ہی کہنے لگے بنا لو اب سناؤ
امام غریب کا نامہ پڑھو مریض کے آگے طبیب، پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نام۔ محمد حنفی نے کیا لفافے کو کھولا، نکلا شفع پر نور سید شہداء، پڑھا جو نام میں الخواب اپنا رو کے کہا، حسین تیرے کرم پر میں لاکھ جاں سے فدا، کہاں میں تیرا برادر بجا برابر ہوں، تو جان ختم رسول ہے میں، تو جان ختم رسول ہے میں ابن حیدر ہوں۔ اخی کا لفظ جو الخواب میں میرے لکھا، فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا، تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا، ہزار ہے قدم سے حضور کے ہو جدا، لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے، سلام پڑھ کے علیہ السلام، سلام پڑھ کے علیہ السلام، کہا یہ فاطمہ صغرا سے تب یہ بدید تر، لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختر، دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر، کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر، فلق ہے صدمہ ہے رنجو ملال ہے صغرا، عدو کے نرغ میں زہرا کلا، عدو کے نرغ میں زہرا کلال ہے غفور و فکر سے صغرا جو سخت گھبرائی، چچا کا اپنے قلمدان وہ اٹھا لائی، اور التماس کیا اے حسین کے بھائی، مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی، میری طرف سے وہ الخواب لکھو بابا کو، کنیزیں لکھتی ہے جس طرح کنیزیں لکھتی ہے جس طرح اپنے آقا کو، رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران، تمہارے بعد ہوئی 3 عید بابا جا، شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا، پرجوئے خمر نہ تھی فاتحہ کی تابوت، تمام آہا تڑپتے تڑپتے رات ہوئی، ہمارے گیت بنائی دے شبے، ہمارے گھر بنائی دے شبے برات ہوئی، نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا، وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا، بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا، اور اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا، نہ جبر اب تو بغل گے جس سے ہوتی ہوں، بہن سکینہ کو میں یاد کر، بہن سکینہ کو میں بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں۔ اللہ
Sorry. Salawat. ہم شیر کو چادر ہے نہ بھائی کو کفن ہے، شبیر سا بھائی ہے نہ زینب سی بہن ہے، اس ظلم سے مارا گیا زہرا کا دلارا، سرنے پہ اور ریت پہ مجروح بدن ہے، سرنے پہ اور ریت پہ مجروح بدن ہے، جس کے لیے آتی رہی جنت سے قبائیں، لاشاں اسی مظلوم کا محتاج کفن ہے، بے دست ہوا نہر پہ عباس دلاور، یوں زینب دلگیر کے ہاتھوں میں رسن ہے، پیاسا تھا دم قتل جو 6 ماہ کے دن میں، اصغر سا زمانے میں کوئی تشنا دہن ہے، ماں جائی نے سر دے دیا ماں جائی نے چادر، عیسیٰ محمد کے گھرانے کا چلن ہے، ہم شیر کو چادر ہے نہ بھائی کو کفن ہے، صلوات۔ محمد وعلى صلوات حاضری
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. صلوات. The surah, the ayah that I was cited, inshallah, is to continue throughout the theme of our conversation. It's from Surah Yasin, ayat between ayat 60 and 63, in which Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Alam ahad ilaykum ya bani Adama. Did I not charge you? In other words, did I not make an agreement with you, O children of Adam, an la ta'budu shaitan, that you will not worship, we will not do ibadat of the shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, for he is surely your open enemy. That you should worship only me, for this is the right path. And certainly he led astray numerous people from amongst you. What? Could you not understand that? This ayat is very important, particularly for these events of Karbala, that I want to, inshallah, whilst talking about the ayat, looking at its meaning and its application, bring home to you that what is that happened within a short period of time between the wafat and shahadat of the Holy Prophet and the shahadat and the destruction of the Muslim Ummah, that it got to that stage that it was ready to kill its Holy Prophet's grandson. That level of change, this is what this ayat is also nurturing in our minds, that you do not worship the shaitan. And Allah subhanahu wa ta'ala has made a tremendous treaty with mankind that he has created, as Maulana has said on numerous occasions in his conversation, and many Maulanas say this, that this whole kainat, this whole world, this whole creation is for the Ahlul Bayt. It's for the purpose of the Ahlul Bayt. And let us not misunderstand this. Let us not misunderstand this, that when we come to this majlis, that this majlis, these types of gatherings need us. No, the gatherings are there on their own accord. We're just a component in that which continues to give it a public audience. For majlis of the Holy Imam has no meaning for us to be in it, for it is an entity in itself. It is an identity in itself. We, in fact, get respect from this gathering, not that this gathering gets respect from us. This is what we have to understand. We're not doing a favor to these gatherings by coming here. They are doing a favor to us, for they are giving us the opportunity to relive what that treatment, that treaty, that agreement, that human being has made with Allah subhanahu wa ta'ala through Hazrat Adam, as this ayat says. Alam ahad ilaykum ya bani Adam. Have I not made an agreement with you, O children of Adam? And as we have done in the last couple of days, we've said that the tool by which this agreement has come into existence is the Holy Quran. For that is the treaty, that is the vocabulary, that is the relationship between mankind and human being that the Quran is nurturing, developing, getting us to recognize. And this is what our children particularly have to understand. That when, as I said yesterday, when they read, or at least us adults who bring our children to the Quran, that we are not doing a big favor to the Quran by bringing them close to it. In fact, we are doing them a favor by bringing them close to the Quran. And we have to understand that. Because the more that light of that Quran penetrates the hearts of our children, the more when they grow up, they can see that they are with the light of the Ahlul Bayt, which nurtures from that Quran. Salawat.
But unfortunately, that bit of the ayat which says, Allah ta'budu shaitan, that do not worship the shaitan, because the treaty we've talked about that the Quran is there. Now we're looking a little bit to this ayat, or part of the ayat which says, do not worship the shaitan. The word ibadat has numerous aspects. Our children should realize that the ibadat is not only that which you pray on the Janimaz, that you go and do the 3 rakats in Maghrib or 4 rakats in Isha. And anyway, I'll just bring to the attention of some of the children who are here, and maybe to some of the adults, just as a reminder, that, there's a telephone number for Allah subhanahu wa ta'ala. I don't know whether you know this telephone number of Allah subhanahu wa ta'ala. Any of the children know what the telephone number is to Allah subhanahu wa ta'ala? Do you know, Ali, what Allah's number is? 24434. You dial that every day. 2 in the morning, 4 in Zuhr time, 4 at Asr time, 3 at Maghrib time, and 4 at Isha time. You dial that every time, you get that direct connection with Allah. So that connection, that connectivity which Allah has already given to us, it must be understood. But sadly, the Holy Prophet has said in ayat number, in Surah Yasin, in Surah Furqan, which is the 25th Surah of the Quran, ayat number 30. Allah subhanahu wa ta'ala's Prophet says in that ayat, he says, وَقَالَ Rasul, that the Holy Prophet said, Ya Rabbi, inni qawmi ittakhadha hadha al-Qur'ana mahjuran. That, oh my God, my people have taken this book as an insignificant thing. In other words, my people have neglected. Mahjur means neglection. Mahjur means to abstain from using its services. The Quran says the Holy Prophet is going to complain to Allah subhanahu wa ta'ala that my people have neglected the Quran. My people have ignored the Quran. And this is where that treaty which Allah subhanahu wa ta'ala said right at the beginning of this ayat, Alam ahad ilaykum ya bani Adam, that I have made a treaty with you, or people or children of Adam, that because the Holy Prophet at his time will see that as time will go on, that the ummah of the Holy Prophet is not going to look at the Quran in a significant and relevant manner. And that's why it's so important that we understand that we first make that connection in our families, to our families with the Quran. Because we're seen, and there was a historical time when the Muslim community generally felt that the followers of the Ahlul Bayt had no contact with the Quran. But nowadays, alhamdulillah, particularly after the revolution in Iran, the world is full of Hafiz al-Quran who are children from the families who love the Ahlul Bayt. But there were times when, you might have heard of this young boy who was 6 years old, and he was Hafiz al-Quran from one page to the other. Tabatabai, his name was. And he got a PhD here in one of these universities which teach Islamic studies. He was given a PhD in Quranic studies. And the beauty of this young man was, this lad, the child, 6 years, and our children can copy him. And there's a lovely hadith which says, never be afraid to be first, fight to be the first to do something good. There's no takabbur in fighting to do something good. Be first at Salat time, bring your children there for the first, bring them first right at the beginning. To do something good, to be first to do something good is nothing bad. It's when you feel that, if I do this, people will think that, or I won't do it. Sometimes people say, I pray on my own. I don't go for Jamaat. Why? Because I'll be on my own. Allah can hear me much more clearly. It's not like that. It's not like that. In fact, it's highly encouraged that you come into the Jamaat. And in fact, what I'm going to discuss today will show you how important the Jamaat is and how important it is to bring your children to Jamaat. Particularly, we say, don't leave your children at home when there's majalis, or even if they don't understand Urdu language. I was grown up here through the Urdu language, and I speak in English. A lot of you might not even know. I came here when I was 5.5 years old in 1966. Again, I'm telling you what my age is. I've done that now twice over the 3 days. So yeah, I was more or less brought up over here. Yet there's no excuse to not to associate with your deen because you're in a non-Islamic country. In fact, it's even more important
that you affiliate and associate with your deen, because you have to think of how your next generation is going to be in this environment when everything is bombarding it with all sorts of foul and unholy and un-Islamic and unreligious things. So that's why it's so important that you understand that to neglect the Quran, as the Holy Prophet says, that my qawm is going to do the Quran a bad deed by making it mahjur, making it neglected. And there's a lovely hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. He says, Salasatun yashkuna ila Allah azza wa jal. There will be three things which will, in Urdu they say, shikayat karenge. There will be three things which will complain to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. What are those three things? Masjidun kharabun la yusalli fihi ahluhu. The first thing which will complain to Allah subhanahu wa ta'ala will be the masajid, which have been left empty so nobody prays in it. They will complain to Allah. Don't think that if I live next door to the masjid, but anyway, I don't like no imam there, I'll pray at home. These masajids will complain to Allah subhanahu wa ta'ala that I was present. I was available for people to come and pray to you, but they did not, and they neglected me. So the first thing which will complain to Allah, and that's why the duty is so big on our communities, both on those who organize this institution and those who are part and parcel of this institution, that they do not make this institution what they say in Urdu, viran, empty, so that other than shaitan, there's nobody else occupying it. So it's essential that the masajid, the praying places, places of ibadat, imam barakah, where ibadat takes place, that they're not left. I mean, it's sad. I mean, you all know it as well historically. And children, unfortunately, experience that. I take a Moharram here, we'll go in Moharram, but for the rest of, 355 days, no connection with the masjid, no connection with the, why? Is Imam Hussein's shahadat that irrelevant, that after the 10 days of charging that we have from his shahadat, that we forget what he gave his sacrifice for? He didn't give his sacrifice such that we just remember him 10 days. He gave his sacrifice so the deen of his grandfather can be remembered throughout our lives, not just for the 10 days. So that is the important factor, that the masajid would complain to Allah subhanahu wa ta'ala that I was left empty. Our children should drag their parents to the masjid if the parents don't drag their children to the masjid. That let's go and pray over there. And the second thing which will do shikayat to Allah subhanahu wa ta'ala is the alimun bayna juhalin, the alim who was ready to teach the ummah what the deen was. But unfortunately, the ummah was more happy to remain jahil than become alims. And we do that, unfortunately. We chase after the most despicable, the most ignorant, the most arrogant, the most irrelevant entities and say, Allama hai hamara. Juhala ko Allama banaye. Is that what our qawm is really going after? To build their learning of their deen on the back of ignorant people? And the ulama in the community just sit in the corner saying, what can I do? They don't even ask me as fatwa. This is what on the day of judgment, a masjid would complain to Allah. On the day of judgment, the ulama of the community would complain to Allah subhanahu wa ta'ala that I was available. I was available to help. But the juhala were ruling the community rather than the ulama. It is the duty that our children are taught how to recognize an alim ad-din, not be taught how to insult an alim ad-din. I remember one day, and this is sad, I have to say it in front of the children, but one day I was giving a lecture amongst the children, and we were talking about khums. And the child went home and Baba said, Acha, what did Maulana teach you about today? Maulana taught us about khums. Oh, leave it. This is how Maulanas fill up their pockets. Is this what we're going to teach the children, how to insult the ulama who are teaching you the fiqh of the deen? This is what this hadith is saying, that the second thing which will complain to Allah subhanahu wa ta'ala will be the ulama of the community who are ready to teach, but they have been identified as ignorant, and those who are ignorant of the community are being recognized as the ulama. So that's the second.
And this is where you see, I mean, just as a connection to this conversation, which we have to raise our children who become baligh to recognize that it is wajib on them to not to follow the fatwas of Johala, but to follow the fatwas of the Maraji. For they are the ulama of our community. But we don't teach that to our children. We teach them, go and ask Mr. Falani or Mr. Falani, who's not even seen the Hawza in his whole life. But he may have memorized a few statements of a few Maulanas here and there and make all sorts of unwanted identities for religious values. So you have to teach the children to recognize the true ulama of the community. So then they too have the idea of knowing who to get guidance from. And the third one is what we're connected to in our conversation. The third one, which will complain to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, is the mushafun, is the book. Mushafun mu'allaqun qad waqa'a alayhi ghubarun. The book, that book on which appears so much dust. La yuqra'u fihi, and there's no recitation from it. The Quran it's talking about. That on the day of judgment, the Quran will complain to Allah subhanahu wa ta'ala. I was there. The only thing people did was they left me on the top of a cupboard where dust gathered on me. And when somebody passed away, they would just wipe off the dust to read maybe a few ayats. When somebody's daughter got married, to pass her underneath when she leaves the door, or when I'm leaving to go on my next flight when the COVID finishes, so then I can walk underneath the Quran, and then again it's left to gather dust. The Quran will complain that I too was left to be unattended to. Our children, as I keep on saying, our children should be brought to the Quran even if they can't read it. Get that dust of the Quran and get that nur of the book into your eyes and your body for the children. Don't let the children see a dusted book when it comes down. Let them see a book which is always opened in front of them, recited in front of them, and they see how it is affecting people around them. You should see how when the Quran is recited, how it generates. You know, there's a lovely thing I was brought to, again, like I said to you yesterday. We're all on a learning curve. Our children are learning, but our parents should not feel that they've finished learning. We're all on a learning curve. And it's very important to know that if you're ready to recognize a learning curve, then you are ready to recognize the ulama of the community who want to increase the height of that curve. But because we think we're all, PhDs in nothing, I call our professional non-taught ulama as armchair ayatullahs. Because they sit at home and they give fatwas relaxed on their armchairs, whilst the Majid Taqlid sits on the floor and spends 60, 70 years acquiring that knowledge. In 2-3 speeches, we think we become an ayatollah and we're giving fatwas from our armchair at home. This is not that technique of learning the future for the community. Our children should be brought to that absolute connection. And that's why that a part of the ayat which says, do not worship shaitan, for he's your forever enemy of yours. That he is forever your enemy. That's why it is said that when you start reciting the Quran, that you should say lanat to shaitan. Because there are procedures of certain things that we got to get accustomed to as well. We got to learn. We can't just open the book and start reading Bismillah. There are etiquettes of a book. You can't just stretch your legs out and put the book on your thighs and start reading it. Not the etiquettes. It's not just any novel. It is a rule book, as I said. It is that contract between human beings and Allah subhanahu wa ta'ala. Don't just look at it as another book of pages in between some hard cover. That's why it's so important for our recognition. And that's why it's so important to understand this ayat of our sixth Imam, that these things would complain. In other words, they have such close affiliation to Allah.
The place of ibadat has affiliation to Allah. And alim ad-din of a community has affiliation to Allah. The Quran has affiliation to Allah. If we don't recognize that affiliation, then we have affiliation to the disbelievers more than we have affiliation to Allah. We have to recognize that connection. And we have to create that connection for our next generation. And that's why it's so important that when we're reciting the Quran, that we recognize that it's shaitan is going to continuously drag us away from it. And therefore, it's so important to say, A'udhu billahi minash shaitani rajim every time we start the Quran. And to recite this curse to the shaitan, because the ayat says as well, that be careful, do not worship the shaitan, for he is your everlasting enemy. It doesn't matter when and where he is coming. We've got to be alert and ready for it. But you see, one other important thing with the Quran is that Quran is a aspect in our lives which protects us from all sorts of illnesses. What does that mean? One of the illnesses, yes, there's corona, unfortunately, is an illness. The diseases that happen in the world are illnesses. But we look at, unfortunately, we look at the physical illnesses in our lives that put us on the bed or deprive us from walking or prevent us from a healthy life. But the Quran says, according to Mawla Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, his contribution towards understanding what the Quran is that he says that the Quran is a tool of shifa'at. The Quran is a tool of shifa'at min akbar da'i. Quran is a tool of shifa'at from majority of your illnesses and bad health. But as I said, bad health is not just falling onto the bed and having high temperature. He defines something else as bad health. And this is where it's so important, because we have to bring out, again, our younger generations and people who are guiding our next generation to understand that, not just tell our child, put a coat on, you'll catch a cold, or put your hat on, your head would get a cold and you'll fall ill. We have to tell our children that what Mawla says, that the greatest illnesses that is in the society are not just COVID and things like that. The greatest illnesses, he said, is kufr, nifaq, ghayyun, wa zalal. What are these? What are these illnesses? He makes it quite clear that denying Allah subhanahu wa ta'ala is an illness. Rejecting Allah subhanahu wa ta'ala is an illness. And then not just rejecting Allah, saying, I don't accept Allah. Rejecting Allah's commands is an illness. And therefore, it's important for us to understand that it's better to die a believer than to live a disbeliever. That is the reality. For it's an understanding that we should have, that it's no use me being alive if I am rejecting the Creator. It's no use me being alive if I'm denying His commands. It's of no use me being alive, behaving all big, when really in front of the Creator and the Ahlul Bayt, I'm nothing. That's why it's so important that when we're looking at preparing our next generation, because there's a hadith which a lot of our people use, and that is, that's what I call the 777 rule, which a lot of you might have heard, which says when you're raising a child, raise it 777. In other words, first 7 years, the child is a commander in the household. The next 7 years, he's a servant in the household. And in the next 7 years, he's the minister of the household. But can you imagine that you raise a child for 14 years, that he becomes a corrupt minister for you? Is that what you want to raise? Or you want to raise someone who is going to be an element and a sign of full respect as your wazir? Usually we want the best person to be a wazir, not the most corrupt person. If you do not invest your religiousness in your first 14 years of your child, then the next 7 years are going to be a corrupt wazir. But if you invest your whole your religious existence in the first 7 years of raising that religiousness in your child, then when he becomes a wazir,
He becomes a wazir, not just of you, but of that message of the Ahlul Bayt that you have installed in him. And that's what we need to install in our children. That realization that that child is going to raise himself to be an individual who's waiting for the Imam Zaman and ready, making himself ready for the Imam Zaman. Not just thinking that, who is this? What is this? Why are you making me do? What are you making me play? Plan my life for? I want to enjoy myself. What is this Imam Zaman that you're talking about? That's not what we need to raise our next generation to be. We need our next generation to be such that the whole belief is installed in them, that they understand, the children understand that their future is with their deen, not their future with something else other than the deen. Salawat. So once we've taken these two stages out of the conversation, and that is that not to reject the Quran, and Allah subhanahu wa ta'ala making it clear to us that doing ibadat to the shaitan is wrong. As I said, ibadat is not just the prayer mat. Ibadat is the very fact that you leave the house thinking that you're going to go and make a halal living for your children. That is ibadat. You leave the house thinking that when I walk out in the street or when you go into a situation, the ibadat is that when you're in a situation where the people who are not your mahram, that you don't take liberty of the situation of people not being your mahram. You make sure you make an effort to make sure that the halal is in the household, the issue of mahramiyat. And now mahram is, a lot of families where children learn wrong is when cousins of these children come into the house and the parent says, no, it's okay, तुम्हारी बहन है ये. अगर तुम्हारी बहन है तो जब 17-18 साल के हो गए तो उससे शादी कैसे कर सकते? She's not your sister. She's not mahram to you. So if she's not mahram to you, when your children grow together thinking they're sisters, then why are you allowing them to get married to their sisters? It's haram. So they're not your sisters. They're not your sisters, they're your cousin sisters, which means that they have to do hijab in front of you, and you have to maintain that distance from them such that there is no un-Islamic behavior amongst them. That's the reality of it. There's nothing hard. Yes, in the schools, they will say it's okay. In fact, in some schools, if you don't pay attention, some schools make sure that the boys and girls are sitting together at each table. And if you don't train our children to realize that that is not religiously right, then when they're in school in that situation, they will think that this is socially right for them to do. That they can sit and interact with girls who are not their mahram. But in schools, they do this at the moment. I've been involved in education for the last 25 years. And in junior schools, they do that, where the boys and girls sit together as individuals. On one table, one boy, one girl, one boy, one girl, one boy, one girl. That's how they sit there. But if you make them think at home that my cousin's sister is my sister, then all the ones outside are also their sisters. And they don't realize and recognize the issue about mahram and non-mahram. And that's paramount in that development for our children. And the children have a there's a thing in Islam called mumayyiz. I don't know whether you know it. A lot of people don't recognize this word in fiqh. They say, the child has become mumayyiz. What does that mean? It means the child, when he's 7 or 8 years old, if he can say to a woman that she's looking beautiful, or if he can say to the woman that her clothes are looking beautiful, it means that the child has the ability to recognize the difference between good and bad which a woman is wearing. That means that the child has recognized that level has become into that child where he can recognize what is haram and halal. So immediately he may not be baligh, but he is mumayyiz. That from that situation, still again, there's a need for parents to create a realization that a girl for a boy or a boy for a girl is not mahram to them. Even from the child's age of 8 or 9 or 7, when that type of recognition is seen in the child, that he can see what is beautiful, what is good looking, what is better than somebody else in relation to appearance. So that mumayyiz is a very important factor in the development of the child, which we ignore. So to come to a conclusion on today's discussion is this, that we have to make sure that the connection with the Quran
is not left to it to become mahjur, left on the side so that we have no connection with it. That on the day of judgment, it will complain to Allah that I was ready to teach people what was in your book, what was on the pages that were revealed to your prophet, but they themselves did not come to be attracted by it. And we have to create that learning in our families, to create that attraction for our children to that book. You know, when the child goes to sleep, put a cassette on where he's listening to the Quran maybe, or du'as maybe. These are the things that she's listening to du'as and Quran. So these are the connections which that mahjur will be protected from, that neglect will be protected from. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala keeps us on the right path, makes us practice in mu'mineen, that inshallah when the 12th Imam appears, that we can be part of his army. And if we're not alive, that we train our next generation to join him. I pray that inshallah Allah subhanahu wa ta'ala protects all Maraji, particularly Wilayat al-Faqih, Ayatul al-Uzma, Sayyid Ali Khamenei, that inshallah we can be united under one command. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مومنین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ٹوائلٹس جو ہے ریفربش ہو رہے ہیں، کچنس کے جو اسٹیئرس ہیں ان پہ بھی ٹائلس لگ رہے ہیں. 12 محرم تک جو مسلسل تبرکات عام کیا جاتا ہے اور ڈیلی ایکسپینسو جو کافی ہوتے ہیں، ان تمام کاموں کی تکمیل کے لیے آپ کے مالی تعاون کی اشد ضرورت ہے. وہ مومنین مومنات جو محرم فنڈ میں اور فاقہ شہری فنڈ میں فنڈ دینا چاہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی بھی مجالس کو یا بعد 12 محرم 2.25 مہینے مخصوص مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. ان تمام مجالس کو اسپانسر کرنا چاہیں اپنے نام سے یا اپنے مرحومین کے نام سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہ مومنین مومنات جو ابھی تک جنہوں نے ممبرشپ نہیں لی ہے، ممبرشپ فارم جو ہے آپ کو بک اسٹال سے مل جائیں گے، آپ وہاں سے لے کر ووٹ کر سکتے ہیں. مومنین مومنات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بعد ممبر اور بعد ختم مجلس جب آپ باہر نکلتے ہیں تو چائے کے کپس، کنٹینرز اور پانی کی گلاس جو ہے وہ باہر بلیک بن میں ڈالیں تو ہم آپ کے تحت سے مشکور ہوں گے. باہر آپ کے رہنمائی کے لیے والنٹیئرس موجود ہیں، ان سے تعاون فرمائیے. یہ تمام مجالس القائم ریڈیو کو نشر کی جاتی ہیں. میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا حسن عباس صاحب سے کہ وہ وزیر ممبر پر محمد و آل محمد صلوات. ابا عبد الله حسين مظلوم شهيد بكربلاء مواد بلند صلوات. تكبير، الله اكبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان ربت پیلانا، محمد محمد صلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات پڑھیں محمد والے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علیہ وہاں پہ پن کی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھو اس کی پن صحیح ہے، وہاں پن صحیح لگی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو، اس بات کو دہراؤ کہ جب ہم نے آسمان پہ اعلان کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ملائکہ نے اس پہ یہ کہا کہ اے خدا تو ان کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو خوریزی کریں گے، فساد مچائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ جواب دیا، جبکہ کہا ملائکہ نے کہ ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کل اسی بات پہ گفتگو تھی کہ خداوند متعال نے ان کو علم دیا یا کوئی ایکسپیرینس انہیں پہلے حاصل ہو چکا تھا، پہلے انسان اسی زمین پر یا کسی اور عالم میں رہ چکے تھے، وہ انسانوں کے حال سے واقف تھے اس لیے انہوں نے اعتراض کیا، یا یہ کہ خود جو آیت میں لفظ ارض استعمال ہوا اس سے جانا کہ زمین جو ہے ایک مادی جگہ اور مادیت میں محدودیت ہوتی، جہاں محدودیت ہوتی وہاں پہ پھر فساد ہوتا ہے. تو یقیناً عزیزان محترم درس کیا کہ اس میں سے کوئی بھی احتمال ہو وہ اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن اصل اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اس بات کو جانتے تھے کہ انسان جو ہے وہ فساد کرنے والی مخلوق ہے، انسان جو ہے قتل و غارت کرنے والی مخلوق ہے. آپ یہ سوچئے اور یہاں سے دیکھنے کہ آج تو بہت سارے انسان ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں، لیکن جب روئے زمین پر صرف 4 یا 5 ہی انسان تھے تو قتل تو اس وقت بھی ہو گیا. جب نبی زیادہ موجود تھے، یعنی اور کوئی نسلی نہیں تھی، اور کوئی افراد نہیں تھے، کوئی وہاں پہ منافقین نہیں تھے، کوئی کفار نہیں تھے، کوئی مشرکین نہیں تھے، کوئی دہریے نہیں تھے، کوئی ایتھسٹ نہیں تھے، کوئی افراد نہیں تھے. وہاں پہ ایک اللہ کا نبی تھا، ان کی زوجہ تھیں اور ان کے جو ہیں 3 بیٹے یا 2 بیٹے جو ہیں وہ موجود تھے. اس وقت جو ہے اسی زمین پر فساد ہو گیا، اسی زمین میں نبی زادوں کے درمیان قتل تک بات پہنچ گئی. تو بات جو کہہ رہے تھے ملائکہ وہ اپنی جہت سے صحیح کہہ رہے تھے، لہٰذا خدا نے اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا. خدا بندے متعال نے کہا لیکن میں نے جو اس کائنات کو بنایا ہے انی عالم ما لا تعلمون، میں جو انسان کو خلیفہ بنانے والا ہوں اور بنا رہا ہوں اس کی وجہ میں جانتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ خدا بندے متعال نے ملائکہ سے کیوں کہا، کیا وجہ ہوئی تھی، خدا بندے ملائکہ کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اور اس سے پہلی بات جو ہے امپورٹنٹ ہے وہ یہ عزیزان محترم کہ جو انسان جہاں پر مادیت ہوتی ہے یقیناً وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، اور جہاں پر معنویت ہوتی ہے وہاں پر اختلاف نہیں ہوتا، وہاں فساد نہیں ہوتا. جہاں مادی چیزوں میں لگ جائیں گے انسان وہاں فساد ہو جائے گا. یہ آپ سب جانتے ہو، سب واضح بات ہے. لیکن جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ اگر ہم معنوی چیزوں کو مادی نگاہوں سے دیکھنے لگیں تو ان معنوی چیزوں میں فساد آ جاتا ہے. میں مثال دے دوں آپ کو. مثال کے طور پر یہ بتائیے نیاز جو دی جاتی ہے یہ اسپریچل چیز ہے، مادی چیز ہے، یا یہ ایک معنوی چیز ہے؟ جو نیاز ہے ایک معنوی چیز ہے. مجالس جو ہیں یہ مجالس معنوی چیزیں ہیں، مادی چیزیں؟ ظاہر ہے یہ معنوی چیز ہیں، اسپریچولیٹی والی چیز ہیں. یہ ایک اسپریچل گیدرنگ ہوتی ہے. نماز یا نماز جماعت کیا چیز ہے؟ وہ ایک اسپریچل گیدرنگ ہے، مادی گیدرنگ نہیں ہے. وہ کوئی مادی چیزوں کے لیے جمع انسان کو نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں پر انسان کے اغراض ٹکرانے لگتے ہیں، جہاں ان چیزوں کو انسان مادیت سے دیکھنے لگتا ہے وہیں پر فساد ہونے لگتا ہے. یہ میری انجمن ہے، یہ تیری انجمن ہے،
میری انجمن کا نام اوپر ہونا چاہیے، ان کی انجمن کا نام یہاں نہیں آنا چاہیے، یہ ہماری ادارہ ہے، یہ تمہارا ادارہ ہے، ہم اپنے ادارے میں دوسرے اداروں والوں کا نام نہیں لیتے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ ہم معنویت کو مادیت میں، ہماری مجلس میں لوگ زیادہ آئیں، ان کی مجلس میں اگر اتنے لوگ آئیں تو ہم زیادہ لوگوں کو بلائیں گے، ان کے پاس یہ خطیب آئے تو اس سے بڑا خطیب بلائیں گے، ان کے پاس اتنے افراد ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہی مادیت کی نگاہ ہے۔ جب مادیت کی نگاہ ہوتی ہے تو معنویت بھی جو ہے فساد میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ مجلس بھی جو فساد کا سبب بن جائے گی، وہ نماز جو ہے وہ بھی فساد کا سبب بن جائے گی، نماز جو نیاز ہے وہ بھی فساد کا سبب بن جائے گی، ماتمداری ہوگی فساد کے سبب بن جائے گی۔ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر خدا نہیں ہوگا، جہاں معنویت نہیں ہوگی، جہاں پر دین کو ہٹا کے ظاہر کو رکھا۔ قربانی میں نے جو خطبہ عید الاضحیٰ میں بھی کہا تھا کہ قربانی جو گوشت اور خون کا نام نہیں ہے، خدا کہتا ہے گوشت اور خون تو پہنچتے نہیں، وہ تقوی کا نام ہے۔ لیکن اگر ہم کیا کرنے لگے، ہمارا جانور زیادہ اونچا ہے، وہ زیادہ ایکسپینسو ہے، وہ زیادہ بڑا ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر ہوا یہ کہ اس کے ہم نے مادیت کو تبدیل کر، معنویت کو ہم نے مادیت سے تبدیل کر دیا۔ جب ہم مادیت میں تبدیل کر دیتے وہیں پر فساد آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ جہاں پر مادیت ہوگی، چاہے وہ معنویت میں آ جائے تو وہ فساد ہو جائے گی، اور انسان جہاں پہ معنویت ہوگی، یعنی کہ بعض حقیقت میں دیکھنے میں بھی آتا ہے، ایک صاحب ہے انہوں نے مجلس کو اسپانسر کیا، یہ پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے، مجلس اسپانسر کیا، اپنے بابا کے 40ویں کی مجلس تھی، ان کے کسی کے سویم کی مجلس تھی، اتفاقاً کسی مومن نے نام دے دیا اپنے والدین کا، یا کسی نے اپنے چچا پھوپھی کسی رشتہ دار کا دے دیا کہ مولانا صاحب ان کا بھی نام پڑھ دیجیے گا فاتحے میں، تو وہ مجلس پڑھنے جنہوں نے رکھی تھی ان کو تو برا ہی لگ گیا، ایسا لگا اللہ تعالیٰ نے جو یہ سورہ سے حساب پڑھا گیا، ان کے والدین کے حساب میں سے اب دوسرے والے کو حساب دے دیا گیا۔ مجلس ہم نے کیونکہ رکھوائی تھی، تو یہ مجلس ہم نے کیا رکھوائی تھی؟ اسپرچولیٹی میں کوئی محدودیت ہوتی نہیں ہے، یہاں پہ وہی ثواب آپ کے والدین کو ملے گا اور وہی ثواب اس کو ملے گا، لہٰذا یہ اپنی اور تپنی نہیں ہوتا۔ اگر اپنے حساب سے دیکھیں گے تو مادیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ مجلس جو ہے شاید ان تک پہنچتی بھی نہ ہو، یہ فاتحہ ان تک پہنچتا بھی نہ ہو۔ ہم اس طرح کی تنگ نظری ہمیں نہیں رکھنی چاہیے کہ آج ہم نے مجلس اسپانسر کیا لہٰذا کسی اور کا نام نہیں آنا چاہیے، اب کسی اور مرحومین کے نام آج نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ ہم نے اپنے مرحومین کے رکھا ہے۔ یہ تنگ نظری ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ملائکہ جو کہتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انسان مادی ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال جو پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا بند متعال نے ملائکہ سے کیوں کہا کہ میں جو ہوں ایک نمونہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں؟ تو اس کے بھی بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ کو اس لیے کہا گیا کہ انسان ایک بالکل ایکسیپشنل کیس تھا مخلوق کے درمیان، خدا بند متعال کی بڑی ممتاز، بڑی بہترین مخلوق تھی، جو اب تک خدا بند متعال نے مخلوق خلق کی تھی، انہوں نے بہترین مخلوق خلق کیا تھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، انسان کو اتنا لامحدود بنایا ہے، اتنا لامحدود، اس کا جسم تو محدود ہے، اس کا جسم بڑا محدود ہے، لیکن اس کی خواہشات، اس کی فکر، اس کے غور و فکر، اس کی ترقی کا معیار، اس کے سوچنے کا معیار، آپ دیکھیں انسان کہیں بھی جا کر رکتا نہیں ہے۔ کل تک چاند کی باتیں ہو رہی تھی تو چاند سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، ابھی تک زمین پہ تھا، زمین سے چاند پر گیا، چاند سے دیگر گلیکسیز پہ گیا، اس کے بعد وہ گلیکسیز پہ گلیکسی سرچ کیا جا رہا ہے، اور ابھی بھی چاہتا ہے ہم اس سے زیادہ جان لیں، ابھی بھی چاہتا ہم اس سے زیادہ پہچان لیں۔ یہ کیوں انسان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کو اس صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خدا بند متعال نے انسان کو شعور دیا ہے، علم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے، لہٰذا خدا بند متعال کہہ رہا ہے یہ باشعور مخلوق ہے، یہ صاحب عقل مخلوق ہے، اس کو ہم نے خلق کیا ہے، لہٰذا خدا کہہ رہا ہے ہم ان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ملائکہ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہمیں خلیفہ بنا دیتا، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، اگر تو ہمیں ملائکہ بنا دیتا تو بہتر ہوتا ہے۔ نہیں، ایک اپنے الفاظ میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بتا دیتا۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز ذہن محترم وہ یہ آتی ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ جو ہے کون؟ جیسے میں نے کل کے ترجمے میں کہا تھا، یہ لفظ اپنا تو میں استعمال کر رہا ہوں، قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، وہ میں اپنے طور پہ استعمال کر رہا ہوں، اور آپ بھی جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، غلط نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا، قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کس کا خلیفہ بنا رہا ہوں خدا نے متعال نے بیان نہیں کیا ہے کہ وہ کس کا خلیفہ بنا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر سوال یہ رہ جاتا ہے
کہ آیا یہ ملائکہ کا خلیفہ ہے، یہ بننے والا ملک کا خلیفہ ہے؟ تو عرض کیا تھا پہلی مجلس میں، ملک کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، خدا کہہ رہا ہے زمین کے لیے بنا رہا ہوں، ملائکہ زمین کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اگر ملائکہ کا خلیفہ ہوتا، ملائکہ کے خلیفہ بنایا جا رہا ہوتا، تو ان کا ملائکہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے نحنو نسبح بحمدہ ونقدس لک، کیونکہ خلیفہ کے معنی کیا عرض کیے تھے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ فر ہوتا ہے، جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، یعنی جو اصل ہوتا ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے وہ خلیفہ، خلیفہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب ملائکہ اصل تھے اور خدا بند متعال کسی ملک کے خلیفہ بنایا جائے، وہ انسانی کو بنا رہا تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جناب آدم کو بنا رہا تھا، انسان کو ملائکہ کا خلیفہ بنایا تو ملائکہ کو اعتراض نہیں کیا جگہ تھی، کوئی اعتراض نہیں تھی۔ پھر یہ کہنا کہ ہم جو تیری تسبیح کرتے تقدیس، اس سے کوئی جو بات واضح نہیں، اس کے معنی جو ہے ملائکہ میں سے نہیں تھا۔ پھر دوسری مخلوق جن تھی، جنوں میں سے تھا، تو جنوں میں بھی ہے، تو یہی آیت آگے آ جائے گی نحنو نسبح، یعنی اگر جنوں کو خدا خلیفہ بنا، جنوں کا خلیفہ ایک انسان کو بنا رہے تو اتنا بڑا مقام کیا ہو گیا، جن کون سے اتنے بڑے ہیں جن کا مقام اتنا بڑا ہو گیا کہ ملائکہ کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں، اس کے معنی اجنہ کا بھی خلیفہ نہیں بنایا۔ یا تیسرا احتمال ہے خود انسان کو انسان کا خلیفہ بنایا تھا، یعنی پہلے کوئی انسان گزر چکے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو خلیفہ جناب آدم کو بنایا تھا، تب بھی نانو نسبح اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا کہ اگر انسان کو انسان کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو یہ کیا کہنا کہ ہم تیری زیادہ تقدیس کرتے ہیں، تیری تحلیل کرتے ہیں۔ ظاہر تقدیس و تحلیل کا تعلق خدا بند متعال سے، یعنی ملائکہ اس بات کو جان رہے ہیں، اور قرآن بھی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس خلافت کا تعلق خدائی منصب سے ہے، خدا کی نمائندگی سے ہے۔ یہ اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند ترین مقام ہے کہ ملائکہ اس کے لیے حسرت کر رہے ہیں، خدا ہم جب تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم جب تیری تحلیل کرتے ہیں تو خدا ہمیں کیوں نہیں خلافت عطا فرماتا۔ اس کے معنی یہ ہے، تمام مفسرین اس بات کو کسی دلیل کے ساتھ لکھا، اس کے معنی انسان خلیفت اللہ ہے، اللہ نے انسان کو خلیفت اللہ بنایا۔ اچھا جب یہ لفظ استعمال ہم کرتے ہیں اللہ نے انسان کو خلیفت اللہ بنایا، تو اس کے معنی قطعا نہیں سمجھیے کہ ہر انسان خلیفت اللہ ہے، ہر انسان خلیفت اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خدا بند متعال خود فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے ہی بدتر ہیں۔ تو خدا چوپایوں کو تو اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا، یا جو ان سے بدتر، جب خدا نے جانوروں کو نہیں بنایا، حیوانات کو نہیں بنایا، جنوں کو نہیں بنایا، ملائکہ کو نہیں بنایا، تو خدا ایسے انسانوں کیسے خلیفہ بنا دے گا جو چوپائے کی طرح ہوں؟ تو ہر انسان خلیفہ نہیں ہے، یہاں مراد کہنے کی ہے کہ نوع انسانی کے اندر جو انسانی مخلوقات میں جو نوع انسانی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ خلیفہ خدا بن سکتا ہے۔ بالکل بات کی وضاحت کے لیے کہہ تو بات مشکل ہو جائے، بالکل جب ہم لفظ ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں تو اس کا تعلق نوع انسانی سے ہوتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہوتا ہر انسان ڈاکٹر ہوتا ہے، نہیں، نوع انسان میں ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جب ہم معلم کہتے ہیں تو معلم کے معنی نہیں ہوتا ہر انسان معلم ہوتا ہے، بلکہ اس کے معنی نوع انسانی کے اندر معلم پایا جاتا ہے۔ حیوانوں میں کوئی معلم نہیں ہوتا، حیوانوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ اگر ہم کہتے ہیں پروفیسر، انسان کے لیے پروفیسر لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی نوع انسانی پروفیسر پایا جاتا ہے، یہ ملائکہ کے اندر نہیں پایا جاتا، یا جنہ میں نہیں پایا جاتا، یا حیوانوں میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ نوع انسانی یہاں مراد ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت ہے کہ جو خلیفت اللہ بن سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو فی احسن تقویم پہ بنایا، تبارک الذی احسن الخالقین خدا کہتا ہے، خود اپنی تعریف کرتے، اس کو ہم بعد بیان کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ خدا بند متعال کہہ رہے یہ میرا یعنی خلیفہ ہے، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انسان کو اللہ نے، جناب آدم کو جو انسان کامل ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا۔ اب یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی ہو، خلیفہ کے معنی کیا ہے؟ خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ وہ شخص فر ہوتا ہے اس کا جس کا خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اصل کون ہے؟ خدا بند متعال کی ذات ہے، اور خدا کا نمائندہ جانشین کون ہے؟ وہ جو ہے جناب آدم، یا وہ انسان کامل، وہ جو معصومین علیہ السلام جن کو انسان کامل کہا جاتا ہے، خدا نے ان کو بنایا ہے۔ کس کا جانشین؟ اپنا جانشین۔ اب یہاں پہ ایک مثال دے کے بات کی وضاحت کروں۔ ہمارے یہاں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صدر اور نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ، پریزیڈنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ لفظ مشکل ہے تو اس لیے میں آسان بات کو کرنے کے لیے،
تو جب پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، خدا بند متعال کے یہاں قطعا نہیں کہ کبھی خدا نہیں ہوگا، اس کا نمائندہ ہوگا، یہ الگ بحث ہے، ابھی میں وہ بحث نہیں کر رہا، میں اس بات کو سمجھانے کے لیے. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، تو وائس جب پریزیڈنٹ نہیں ہوتا چند ایک اختیار اس کے مخصوص ہوتے ہیں جو پریزیڈنٹ کے ہوتے ہیں، لیکن جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے پھر اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ تمام وہ اختیارات رکھتا ہے جو پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، وہاں تک اختیار رکھتا ہے جو اس پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، ان افراد پہ اختیار رکھتا ہے جو اس پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، ان اشیاء پہ اختیار رکھتا ہے جو اس پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ نمائندہ ہے، وہ جانشین ہے، وہ جانشین ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، ایک انجمن ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں جو 40-50 افراد موجود ہیں اور ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو 50 افراد کا پریزیڈنٹ ہے اور جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ 10 افراد کا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں، وہ جو 50 کا وہ ہے وہ بھی 50 کا ہوگا. اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی ایک ملک کی سطح پہ، ایک شہر کی سطح پر وہ جو ہے پریزیڈنٹ ہے، تو اس کا وائس پریزیڈنٹ ہوگا شہر کی سطح پر ہوگا، زون ہوگا زون کی سطح پہ ہوگا، سٹی وہ ملک ہوگا تو ملک کی سطح پہ ہوگا، انٹرنیشنل ہوگا تو انٹرنیشنل سطح پہ. یعنی وائس پریزیڈنٹ وہ سب طرف کا ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں چند ایک اختیارات کے علاوہ جو نمائندے کی، جس کا وہ نمائندہ بنا ہوتا ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ خدا بند متعال کون ہے. خدا بند متعال اس وقت ہمیں عظمت اور کمالات انسان کامل پتہ چلے گا کہ اللہ کا نمائندہ ہوتا کیسا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا کیسا ہے. خدا بند متعال اپنے لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، خدا قادر علی الاطلاق ہے. اللہ العلیم، اللہ تعالیٰ صاحب علم ہے، اللہ صاحب جلال ہے، اللہ صاحب کمال ہے، اللہ صاحب علم ہے، اللہ صاحب قدرت ہے. ان اللہ علی کل شیء محیط، اللہ تمام چیزوں پر احاطہ رکھتا ہے، یعنی قدرت کے ساتھ تسلط بھی ان کے اوپر رکھتا ہے. لہٰذا اب جو نمائندہ ہوگا، جو خلیفہ خدا ہوگا، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ علی کل شیء قدیر ہونا چاہیے. ہر اس صفت میں جسے صفت فعلی الہی کہتے ہیں. ذاتی صفات میں کوئی خدا کا انسانی نہیں ہو سکتا کیونکہ ذاتی صفات اس سے مربوط ہے. صفات فعلی میں جتنی صفات فعلی ہیں جو خدا کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، وہ نمائندے خدا میں وہی کمال پائے جائیں گے، تبھی وہ خلیفہ کہلائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تو پیچھے جگہ ختم ہو چکی ہے، آپ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں. اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد. کیونکہ خدا بند متعال نے یہاں پہ کوئی بھی خلیفہ میں قید نہیں لگائی. خدا کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. کل جو گفتگو پہنچی تھی حضران محترم، وہ یہیں تک گفتگو پہنچی تھی کہ خدا بند متعال جو ہے وہ جب خلافت کا اعلان کر رہا ہے بغیر کسی واسطے کے اعلان کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے انی جاعلون، یعنی خلیفہ بنانے میں خدا کسی کو واسطہ نہیں بناتا، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ کسی کو سے مدد لیتا ہے، بلکہ خود اپنی ذات سے کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی حق خلافت اگر ہے تو وہ صرف خدا بند متعال کے پاس ہے. وہ یہی کہہ رہے کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے اور میں بنا رہا ہوں. یعنی ملائکہ تمہیں مشورے کی نہ گنجائش ہے، نہ تم سے مشورہ لینے آیا ہوں، نہ تم بنا سکتے ہو، یہ اختیار صرف میرے پاس ہے. لفظ انی کو میں نے عرض کر دیا تھا کہ جہاں جہاں خدا توحید بیان کرنا چاہتے انی انا اللہ، میں خدا ہوں، اور جہاں پہ لفظ انا قرآن استعمال کرتا ہے وہاں وسائل مراد ہوتے ہیں، واسطے مراد ہوتے ہیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس لیے بیچ میں لوح محفوظ بھی ہے، جناب جبرائیل بھی ہے، ذات پیغمبر بھی ہے، قلب پیغمبر بھی ہے. لہٰذا یہاں پر بہت سارے واسطے ہیں قرآن کے نازل ہونے میں، لہٰذا وہاں پہ انا کا لفظ استعمال کر رہا ہے. لیکن وہاں صرف ملائکہ ہیں اور صرف خدا ہے، کسی کو پیغام نہیں دینا، کسی تک پیغام پہنچانا نہیں ہے. خدا تمام ملائکہ حاضر ہیں. خدا کہہ رہے انی جاعلون، میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یعنی خدا بند متعال
جہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے یہ کام میں اپنی ذات کے طور پر تک کو تنہا کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ضمیر متکلم استعمال کرتا ہے، یعنی سنگولر استعمال کرتا ہے، وہاں پلورل خدا استعمال نہیں کرتا، نحنو کا لفظ استعمال نہیں کرتا، انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، خدا نہیں کہتا ہے میں ہم، بلکہ وہاں کہتا ہے میں نے ایسا کیا ہے۔ یہی عزیزان محترم خدا بند متعال یہی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، یہ آغاز خلافت الہی تھا، یہ نظام الہی کا آغاز ہو رہا تھا، تو خدا نے انی سے کہا، جاعلن کہا، جاعلن بھی مفرد کا صیغہ ہے، انی جاعلن میں خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن جب یہ نظام خلافت اپنے کمال پر غدیر پر جا پہنچا ہے تو یہاں پر ایک مرتبہ انی کہا تھا، اس مقام پر خدا نے کہا، اب اس خلافت عظمیٰ کا اعلان ہو رہا ہے تو 3 مرتبہ خدا نے کہا اتمم تو رضی تو اکمل تو، میں نے کامل کیا ہے، میں نے تمام کیا ہے، میں راضی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ وہ آغاز خلافت الہی ہے، یہ انجام خلافت الہی ہے، اس سے بڑا کوئی خلیفہ آنے والا نہیں ہے، اب اس سے بڑی خلافت کا اعلان نہیں ہونے والا، اس سے بڑا کوئی خدا کا نمائندہ آنے والا نہیں ہے، لہٰذا خدا نے کہا کوئی گمان نہ کرے کہ علی کے ولایت کے اعلان کے پیچھے ہم جو ہیں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا، ہم نے کسی سے مشورہ لیا تھا، ہم نے کسی سے بات کی تھی، نہیں، ولایت علی وہ ہے جس کا ڈیسیجن میں نے لیا تھا، خلافت کا ڈیسیجن میں لیتا ہوں، امامت کا ڈیسیجن میں لیتا ہوں، لہٰذا اب جب اعلان ہو چکا ہے تو خدا کھل کے بتاتا ہے اکمل تو میں نے دین کو تمام کیا ہے، اکملنا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے رضیتو کہا، رضینا نہیں کہا، خدا نے اتمم تو کہا، اتممنا نہیں کہا کہ ہم نے تمام کیا ہے، تاکہ آدھی قیامت تک یہ بات یاد رہے خلافت کا دینے والا اعلان کرنا، خلافت پہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا قیامت تک یہ خدا کا حق ہے، لہٰذا آج خلیفہ علی کو بنایا ہے، لہٰذا اس انسان کامل کے لیے فرق یہ تھا، آدم وہ آدم تھے، یہ فقر آدم ہے، وہاں ایک دفعہ انی کہا تھا یا 3 مرتبہ کہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اب خلیفہ کون ہے؟ اللہ، ان اللہ علی کل شیء محیط، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ احاطہ رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، معافی صدور کو اللہ جانتا ہے، بس خدا بند متعال کی آپ خدائی کا اندازہ لگائیے کہ افعال الہی کا اندازہ لگائیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، جہاں تک خلقت ہے وہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں تک آپ تصور کریں گے وہاں تک خدا کے افعال ہیں، جہاں تک خدا کے افعال ہیں وہاں تک اس کی قدرت بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کا ارادہ بھی ہے، اس کا احاطہ بھی ہے، وہ ایسا خدا ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کی شان سے کوئی چیز باہر نہیں، سورج اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، چاند کچھ حیثیت نہیں رکھتا، زمین کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تمام گلیکسیز ملینز اور ٹریلین گلیکسی جو ہیں خدا کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اس کا بنانے والا ہے، لہٰذا عزیزان محترم دیکھیں جو انسان کامل ہوتا ہے بنایا خدا نے سب ان کے لیے ہے، تو وہ اگر نمائندہ خدا ہے تو وہ وہی کر کے دکھائے گا جو خدا قدرت رکھتا ہے، جیسے خدا کے پاس ہے خدا اسے اپنا مظہر بناتا ہے، اپنا نمائندہ بناتا ہے، لہٰذا ایک انسان کامل بڑھتا ہے آگے، اے خدا تو چاند بنانے والا ہے، میں چاند کو شک کر کے دکھاتا ہوں، دوسرا بڑا تو سورج بنانے والا ہے، میں سورج پلٹا کے دکھاتا ہوں، صدیقہ آگے بڑھی تو ستارہ چمکانے والا ہے، میں ڈہڑی پہ بلانے والی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا علی السلام
کیونکہ ان کا اختیار وہاں تک ہے جہاں تک خدا کا اختیار ہے. پھر وہی کہوں گا اس بات کو دقت سے نہ سمجھ آئے بات سے، جہاں پر صفات فعلی ہے، کیونکہ اللہ کے تمام صفات فعلی مظہر طلب ہیں، مظہر طلب ہیں، اس کے لیے مظہریت چاہیے ہوتی ہے. خداوند متعال نے ان کو اپنا مظہر بنایا ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خود بیان فرماتے ما للہ آیت منی، مولا علیہ السلام خود فرمائے اللہ کے لیے کوئی بھی آیت جو ہے وہ مجھ سے بڑی آیت نہیں ہے. انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی بلند ترین بڑی سب سے بڑی آیت ہوں. یعنی علی مظہر علم خدا ہے، علی مظہر قدرت خدا ہے، علی مظہر مشیت خدا ہے، علی مظہر تو الہی ہے، مظہر رزاق الہی ہے. جہاں جہاں خداوند متعال کی نمائندگی ہے، جو اس کے افعال ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کو خدا نے نمائندہ بنایا ہے، پیغمبر اسلام کو نمائندہ بنایا ہے، دیگر ائمہ اطہار کو نمائندہ بنایا ہے. لہٰذا ان کے لیے ملائکہ کو بلانا یا ملائکہ کو بھیج دینا، سورج کو پلٹا دینا یا چاند کو ٹکڑے کرنا، ستارے کو بلوا لینا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں. جیسے وہ قدرت رکھتا ہے، یہ مظہر قدرت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا. لہٰذا ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام سے مباحثہ کرتا ہے، چوتھے امام سے بحث کرتا ہے. کہتے ہیں آپ کے ماننے والے ہی کہتے ہیں کہ یہ درخت بھی جو ہے آپ کی امامت کا اقرار کرتا ہے. تو امام نے کہا کہ اگر میں اس کو اذن دوں تو یہ آ کر میری امامت کی گواہی دے گا. اور ابھی امام نے کہا تو درخت نے اپنی جڑیں چھوڑ دی. تو امام نے اس درخت سے کہا میں نے تجھے بلایا نہیں ہے، لیکن اس درخت نے بتا دیا تو امام کی ولایت میں شک کر رہا ہے. یہ ولایت تکوینی خدا نے انہیں عطا فرمائی ہے. ہاں عزیزان محترم، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، جو کچھ بھی عطا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. خدا بند متعال نے عطا کیا ہے، خدا نے ان کو نمائندہ بنایا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، اللہ اسی لیے اب ملائکہ کو کہہ رہا ہے کہ ملائکہ میں اپنے خلیفہ بنا رہا ہوں. انسان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں. یہاں پر ایک جملہ میں عزیزان محترم کہتا چلوں، انسان جب انسان کامل مظہر الہی ہے، مظہر اسماء الہی ہے، نانو اسماء اللہ، ائمہ کہتے ہیں ہم اسماء اللہ کی، انشاءاللہ اس کی بات بعد میں آئے گی. اگر یہ مظہر الہی ہیں تو ان سے متمسک ہونا، ان سے توسل کرنا، ان کی متوجہ ہونا، ان کے مقام کا واسطہ دینا، کسی قسم کا شرک نہیں پایا جاتا. آئے قراتی ایک واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ جناب عباس سے توسل کرو، جناب عباس سے شفا طلب کرو. عموماً ہماری یہاں جناب عباس سے شفا طلب کی جاتی ہے، یا امام رضا سے چند ائمہ ہیں اور معصومین کچھ ہستی ہیں جن سے ہم شفا طلب کرتے ہیں. ان میں حضرت عباس باب الحوائج سے بھی طلب کی جاتی ہے. تو کراتی سے کہا، فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ باب الحوائج شفا دینے والا خدا ہے. تو کراتی جواب دے رہے تھے. آگا کراتی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت دینے والا خدا ہے، لیکن خدا نے ملک الموت بنایا ہے. ہدایت دینے والا خدا ہے، لیکن خدا نے ہادی بنایا ہے. تدبیر کرنے والا خدا ہے، خدا نے لیکن مدبر بنایا ہے. خدا نے خلیفہ بنائی اس لیے ہے کہ خدا اپنی نمائندگی دینا چاہتا ہے، اپنی مظہریت دینا چاہتا ہے. پھر کراتی نے ایک جواب دیا، تو بہت الذی کفر والا جواب تھا. وہ جواب یہ دیا، کہا ابو الفضل عباس تمہاری نظر میں شفا نہیں دے سکتے، اور تمہاری نظر میں شہد جو ہے وہ شفا دے سکتی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہاں شہد شفا دے سکتی ہے. کہنے یہی عقل کا پتھر ہے. جب شہد کو خدا نے ایسا بنایا ہے جو شفا دے سکتی ہے، تو علی کا فرزند کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شفا نہ دے سکے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور یہ جتنے فتوے چلتے ہیں، جہاں سے فتوے چلتے ہیں نا، خدا بند متعال نے دشمن علی کے دماغ میں پتھر ڈالے. وہ جو کہتے ہیں ان کے سر میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ پتھر جو رہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ روایات ہمارے برادران اہل سنت قبول بھی کرتے ہیں، ان کے پاس پائی بھی جاتی ہے روایات.
اور یہ تینوں روایتیں میں آپ پڑھوں گا، اور خاص طور پہ آج میں نے آگے کراچی کے واقعے پڑھا تو میں نے ان روایات کو ڈھونڈا، جس کو چاہیے اس کا ریفرنس بھی موجود ہے، روایتوں میں ملتا ہے، اہل سنت کی ہماری روایت نہیں ہے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، روایت میں یہ ہے کہ جو شخص بھی حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، استعلام کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے، گویا وہ خدا بند متعال سے مصافحہ کرتا ہے حجر اسود پہ۔ دوسری روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حجر اسود وہ پتھر ہے کہ جب اس کو کوئی استعلام کرتے سے چھوتا ہے تو یہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ تیسری روایت ہے کہ حجر اسود جو ہے قیامت کے دن یوم شفاعت، قیامت کے دن شفاعت کرے گا، شافی ہے حجر اسود، جنت کا پتھر ہے، یہ سب مانتے ہیں، کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا، یہ تمام افراد مانتے ہیں کہ یہ شفاعت کرنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پتھر شفاعت بھی کرنے والا ہے، ایک پتھر جو ہے مصافحہ بھی کر لیتا ہے، ایک پتھر جو ہے گناہوں کو جذب بھی کر لیتا ہے، لیکن جب ہم شفاعت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور وہیں سے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ حجر اسود کو چھوتے ہیں، جن کے ملک میں حجر اسود پائے جاتا ہے، جب حجر اسود مقام شفاعت رکھتا ہے تو محمد و آل محمد کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جب حجر اسود جو ہے وہ گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، پھر رسول جب یہ کہتے ہیں علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ یہ عزیز آئے سمجھنے والی بات ہے، جب پتھر شفاعت روح جسم کا اجلاپن تیری سمجھ میں سمائے بلائے کہ کہاں جو تیرے من میں ہے بغض علی نہ سجدے کر، تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کا، دشمنان بیت پہ لانا۔ عزیزان محترم، خدا بند متعال نے واقعی عقل پہ پتھر ڈال دیے ہیں۔ جب پتھر مقام شفاعت رکھتا ہے، جب پتھر گناہوں کو جذب کر لیتا ہے تو علی کی ولایت کیسے جذب نہیں کر سکتی؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو علی سے محبت کرتا ہے، علی کی ولایت رکھتا ہے، اس کے گناہوں کو وہ ولایت علی و محبت علی ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور فوراً جیسے ہی ہم علی کو ید اللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، علی کیسے ید اللہ ہو سکتا ہے؟ اگر پتھر پہ ہاتھ لگائیں تو وہ اللہ سے مصافحہ ہے، اور علی کو کہتے ہیں ید اللہ تو یہ شرک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب پتھر ید اللہ بن سکتا ہے تو علی کا ہاتھ کیوں ید اللہ نہیں ہو سکتا؟ یہ انسان کامل عزیزان محترم، جنت کا آیا ہوا پتھر میں جب یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو جوانان جنت کی صلاحیت کیا ہوگی؟ عزیزان محترم، سمجھنے کی صرف بات اتنی ہے کہ خدا نے انسان کامل کو تمام فضائل و کمالات کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ کمالات ان کو اسی لیے دیے ہیں تاکہ ان کمالات کے ذریعے ان کی عظمت کا اعلان کیا جا سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جیسے روزانہ جو ہے ادارہ جعفریہ کو عطیہ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ والنٹیئرس آ رہے ہیں تو آپ ادارہ جعفریہ کو دیں۔ یہ تمام اخراجات اور تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ ہی کے تعاون سے چلتی ہیں، اور ساتھ ساتھ جب تک آپ چندہ دے رہے ہیں بعد میں بیچ میں بات ہی کرتے ہیں، جیسے آج آپ نے دیکھا کہ انتظامیہ کی طرف سے ماسک بانٹے گئے، کیونکہ کل اور آج بھی رش ہے، کل بھی تھا، تو آئندہ آنے والے دنوں میں رش بڑھے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جتنی احتیاط کر سکتے ہیں ہم احتیاط کریں، لہٰذا خود پہن کر آئیں، ورنہ ہوگا تو یہاں دے دیا جائے گا، مجھے نہیں پتا کہ کل بھی فراہم ہوگا نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی جیب میں ایک ماسک رکھ کے لائیں، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی پروٹیکشن دیں گے اور دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کریں گے۔ انسان احتیاط میں کوئی حرج نہیں پایا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
तेरी अजमतों को साथ सलाम या हुसैन, तेरी अजमतों को साथ सलाम या हुसैन, इंसान की फिक्रों को जगाया है तूने या हुसैन, बनी नौ इंसान की फिक्र को जगाया है तूने या हुसैन, अजमतों को तेरी जब समझेगी ये दुनिया या हुसैन, अरे तेरी अजमतों को जब समझेगी ये दुनिया या हुसैन, फिर दुनिया के हर कोने से आवाज आएगी कि हमारे है हुसैन, हुसैन इब्न अली बाबा से बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, खुदा बंदे मुताल ने यकीनन इस दीन को इतना कामिल दीन बनाया है, इतना मुकम्मल दीन बनाया है, इतना खूबसूरत दीन बनाया है, इतना हसीन दीन बनाया है। मैं जो ही बात कर रहा था उसी बात को आगे बढ़ाऊं ताकि हम अपने मौजू से भी मुत्तसिल रहें कि अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन इंसान की इंसानियत किस चीज़ में पाई जाती है? इंसान की इंसानियत इस चीज़ में पाई जाती है कि इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छा साबित हो, इंसान का इंसान से रिलेशन अच्छा हो। मौला कायनात अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इंशाअल्लाह तफसील कभी कल बयान कर दूंगा, सिर्फ हदीस सुन लीजिए। मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बाज मकामात ऐसे हैं जहां पर खुदा ने अपने हुकूक पर हुकूकुन नास को मुकद्दम कर दिया है। बाज मकामात ऐसे हैं जहां पे हुकूकुन नास को, और सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की बेहतरीन इबादत जो है, यानी इससे बेहतर इबादत नहीं है जो खिदमत मखलूक, खुदा की मखलूक की जो खिदमत करना है, खल्के खुदा की जो खिदमत करना है, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो इसके मायने इमाम आइमे अतहार अलैहिस्सलाम जो है वो हमें इंसान का इंसान से राब्ते को रखने को कह रहे हैं, राबता तोड़ना। आज का जमाना वो जमाना आ रहा है जहां राब्ते तोड़े जा रहे हैं, जहां राब्ते टूटते चले जा रहे हैं। इंसान की इंसानियत ही है कि अपने राब्ते को रखें। एक मिसाल देकर मसाइब पढ़ूंगा, टाइम नहीं है। अजीजान मोहतरम, अभी मैंने मास्क लगाने को आपको कहा, हमारा दीन कितना हसीन है। ये तो अब मेडिकल साइंस की रिक्वायरमेंट है और साइंस कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एहतियात करें। ठीक है, गवर्नमेंट ने खोल दिया है, अल्लाह का शुक्र है, फर्श अज़ा पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसके मायने वायरस तो नहीं खत्म हो गया। तो लिहाजा एहतियात के अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी करें। दीन कहाँ जाकर सोचते हैं आप सोचिए। दीन कहता है कि शबे जुमा जब आए तो तुम प्याज और अदरक, अदरक तो नहीं, लहसुन, प्याज और लहसुन जो है इसको कच्चा मत खाओ, शबे जुमा ना खाओ और जुमे को भी ना खाओ, उसके अलावा मकरू नहीं है, उसके अलावा आप खाएं तो मकरू नहीं है। दीन ये कहता है कि जब मस्जिद में जाओ तो मुअत्तर होकर जाओ। ये दीन क्यों कहता है? आया कराती ने इसमें भी एक नुक्ता बयान फरमाया, कहा क्योंकि मुसलमानों में जुमरात भी मुकद्दस है और जुमा तो है ही नमाज जुमा का, जुमरात भी गैदरिंग्स होती हैं और जुमे को भी गैदरिंग होती हैं। कहते रिवायत में इल्लत तो नहीं आई है कि प्याज ना खाओ और लहसुन ना खाओ, लेकिन कहने लगे इससे पता ही ये चलता है कि वहां लफ्ज मस्जिद नहीं आए कि मस्जिद जाओ तो ऐसा ना करो। तो लिहाजा कहने इससे पता ही चलता है कि खुदाबंद मुताल प्रोटेक्ट करना चाहता है, दीन प्रोटेक्ट करना चाहता है। ऐसा ना हो तुम्हारे मुंह की बदबू से जब तुम महफिल में जाओ, नमाज जुमा के लिए जाओ, शबे जुमा की किसी महफिल में जाओ, जब तुम मुसलमानों की गैदरिंग में जाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आए और दूसरे मुसलमान को तुम्हारे मुंह की बदबू से अजियत हो। यानी दीन कितना दकीक है। दीन हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम जो है अपनी मुंह की बदबू से किसी को अजियत दें, तो खुदा ना करें हम वायरस फैलाएं, हम वायरस फैलाने का सबब बने, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिहाजा अज़ान मोहतरम, इंतजामिया के साथ जो है आप ताउन करें और हमेशा आप ताउन करते आए हैं। पिछले 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन की तरफ से कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है और मोमिनीन जो इस बात को करते हैं इंशाअल्लाह मोमिनात भी इस बात को फॉलो करेंगी कि यकीनन अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरे अफराद को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अज़ान मोहतरम, जब तक के हम इंसान के साथ
اچھے روابط رکھیں گے. باقی چیزیں میں بعد بیان کروں گا. ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان محترم، الحمدللہ آپ بڑی تعداد میں آتے ہیں، لیکن انتظامیہ نے مولانا کو دعوت دی ہے اور اس سے اور علماء کو بھی دعوت دیتے ہیں انگلش میں. تو ایک ذمہ داری بنتی ہے، ایک شرعی ذمہ داری بنتی ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ایک دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب انگلش میں پروگرام رکھا جا رہا ہے تو جتنے آپ بچوں کو لا سکتے ہیں، جو اپنے ینگسٹرز کو لا سکتے ہیں ان کو لائیں، تاکہ وہ جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے لیے. دیکھیں اردو مجلس آپ نے رکھی گئی ہے، اردو تو پڑھی جا رہی ہے، لہٰذا اردو مجلس ہو رہی، لیکن آپ صرف اس بات کے لیے کہ بس ہمیں مجلس کے لذت آ جائے اور ہم مجلس سن لیں، ہمیں ثواب مل جائے، اپنی نسلوں کو ہم لوز نہ کریں. ان کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے. لہٰذا جب انتظامیہ انتظام کیا ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں تھوڑی ہاف این آور. آپ دیکھیں اس دفعہ پروگرام لمبا بھی نہیں رکھا گیا، ہاف این آور کا رکھا گیا کیونکہ رات کو بہت دیر سے مجلس شروع ہو رہی ہے. چھٹیاں بھی بچوں کی موجود ہیں، بچوں کی چھٹیاں الحمدللہ یہ بھی ایک اچھا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ بچوں کو صبح اسکول یا کالج نہیں جانا ہے، تو لے کر زیادہ زیادہ تاکہ بچوں کو فائدہ حاصل ہو. آج جو بات کر رہی تو 3 دن سے جو مولانا باتیں کر رہے ہیں بہت فروٹفل باتیں، بہت اہم باتیں ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان محترم، آج 2 محرم ہے اور یہ مسافر کربلا جو مدینے سے مکے پہنچے تھے اور مکے سے کربلا کا رخ کیا تھا، اصل میں تو کوفے کا رخ کیا تھا. لہٰذا اس سفر میں مظلوم کربلا کو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں. ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں اور وہاں پر امام علیہ السلام سے کو خبر ملتی ہے، خیمے لگے ہوتے ہیں کہ کچھ افراد کوفے سے آ رہے ہیں. تو امام کہتے ہیں کوفے والوں کو تو بلاؤ، ذرا میں مسلم کی تو خبر لے لوں، میرا بھائی مسلم کیسا ہے. عزیز و امام حسین نے بلایا، وہ کوفے والے آ بھی گئے اور امام حسین نے کہا اے بھائیوں یہ تو بتاؤ کوفے کی کیا خبر ہے، میرے بھائی ابن عم کی کیا خبر ہے، میرے چچا زاد کی کیا خبر ہے. میں نے مسلم کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. ایک مرتبہ لوگوں نے اطراف میں دیکھا حسین کے اطراف میں بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، تو کہا امام حسین سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تنہائی میں ہم بات کر لیں. امام حسین نے کہا یہ سب میرے محرم ہیں، یہ سب میرے اپنے، ان کے سامنے بات کر لو، ان سے کچھ نہیں چھپا ہے. تو سر جھکا کر کہا ہم وہ دیکھ کر آ رہے ہیں کہ مسلم کو قتل بھی کر دیا گیا اور مسلم کے پیروں پر رسی باندھ کے جنازے کو پھرایا بھی جا رہا ہے. امام حسین کریا کرتے ہیں. جیسے امام رونے لگے فوراً امام کو حمیدہ یاد آئی، کہا جاؤ ان بچی یتیم مسلم کو لے کر آؤ. اپنے زانو پر بٹھا کر بوسے دیے، سر پر ہاتھ رکھ کر سینے کو لگایا. کہا بیٹا میں تیرا ماموں بھی ہوں لیکن آج سے تیرا بابا بھی ہوں. ایک مرتبہ بچی نے دیکھا، کہا ماموں جان کیا ہم یتیم ہو گئے؟ ہم یتیم ہو گئے. کہا بیٹا آج سے ہم تمہارے بابا ہیں. میں کہوں گا مولا حسین کہیں سکینہ تو یہ منظر نہیں دیکھ رہی؟ ارے کچھ دن کے بعد سکینہ کو بھی یتیم ہونا ہے، سکینہ کو بھی اسیر ہونا ہے. سکینہ کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے ارے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. اس بچی کے تو نصیب میں تھپڑ کھانا آئے تھے، سیلیاں کھانے آئی تھی، گوشوارے چھینے تھے. امام نے اپنے پڑاؤ کو آگے بڑھایا، سفر کو امام نے جاری رکھا. اب کوفے کے نزدیک ہوئے تو جناب حر کا قافلہ ملا. انشاءاللہ اس کے مسائل کل پڑھے جائیں گے. جناب حر کا قافلہ ملا. حر نے بھی کہا کہ امام سے کہا میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے. امام کا راستہ روکا گیا. امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کر دیا اور امام کربلا کی طرف چلے. روایتوں میں ہے کہ امام نے 7 مرتبہ گھوڑا تبدیل کیا لیکن کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کربلا جانے کو تیار نہیں. اس لیے انسان کامل بیٹھا تھا نا. انسان کامل کی حکومت حیوانوں پر بھی ہے، وہ بھی ادراک رکھتے ہیں یہ حجت خدا ہے. ارے میں کیسے اپنے سواری پر لے جاؤں جو مقتل گاہ ہے حسین کی. حسین نے پوچھا بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے
نے کہا شد الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا رادیہ کہتے ہیں، کہ اپنے امام نے کہا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ تو ایک آدمی نے بڑھ کے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ امام نے کہا خدا مجھے کرب و بلا سے محفوظ رکھنا، ہر کرب و بلا سے محفوظ رکھنا۔ پھر کہا بھیا عباس اب ہمارا خیام ادھر ہی لگیں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیں وعدہ دیا گیا ہے۔ بھیا بیٹا علی اکبر اب سارے محملوں کو کھول دو، ساری قناتوں کو کھول دو، سامان سفر کو اتار دو، اور سب سے پہلے حسین علیہ السلام نے اس سرزمین کو خریدا بنی اسد کے اطراف کے لوگوں سے، 4 فرسخ چاروں طرف سے خرید کر امام علیہ السلام نے اس زمین کو ہدیہ کر دیا۔ عزیزوں سنیں گے حسین کی نصیحت سنیں گے، جب زمین کو خریدنے کے بعد امام علیہ السلام ہدیہ کر رہے تھے تو بنی اسد والوں سے ان مالکان سے ایک بات کہا دیکھو ہدیہ کر رہا ہوں، میں نے خریدی تھی، اب تمہیں واپس کر رہا ہوں تحفہ دے کر، لیکن بس اتنا رکھنا خیال جب میرے سوال آئے 3 دن تک ان کو کھانا کھلانا، 3 دن تک ان کو وہ حسین جس کے بچہ 3 دن پیاسا رہا، ارے جس کی بیٹی 3 دن تڑپتی رہی، جس کا ہو گیا، جس کا علی اکبر پیاسا چلا گیا، وہ حسین اپنے شیعوں سے محبت کرتا ہے، وہ زائروں پہ نظر رکھتا ہے، کہتا ہے میرے زائروں کی خدمت کرنا، 3 دن میرا مہمان رکھنا۔ اے امام چاہتے ہیں ایسا نہ ہو ایک بھوکے پیاسے کی زیارت پر آئے اور میرا زائر بھوکا رہ جائے۔ عزیزوں خیام لگائے گئے اور جب بیویوں کو جمع کیا، روایت میں کہ امام کے آنسو جاری تھے، ایک مرتبہ بہن نے بڑھ کر کہا بھئیا یہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بہن نہیں جانتی، میں جنگ صفین کے بعد اپنے بابا کے ساتھ اس سرزمین سے گزرا تھا، میرے بابا نے مجھے گلے سے لگا کر کہا تھا حسین اسی زمین میں تجھے ذبح کیا جائے گا، اسی زمین پہ تمہیں پامال کیا جائے گا، اسی زمین میں تمہارے اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا، اجرکم اللہ۔ آج تو جب زینب نے سنا نا، زینب کا تو دل بیٹھ گیا، وہ زینب جو ایک شب حسین سے دور نہ رہتی ہو، جو چند لحظے نہ رہتی ہو، اب کوئی زینب کو آ کے بتائے اب تم اس سرزمین پر آ گئی جو رخصتی کی زمین ہے، جو جدائی کی زمین ہے۔ عزیزوں آپ کو بیان کروں یہ رخصتی ہے جناب زینب امام حسین کہ جدائی اتنی سخت ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ مراشی نجفی اپنی وصیت میں وصیت کرتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ معصوم خود کے جنازے میں لے جائے جائے، زری پاس رکھا جائے، میرا امامہ کھول کر ایک حصہ زری سے باندھ دو، ایک میرے تابوت سے باندھ دو، لیکن ایک مصیبت پڑنا، اس کے بعد کہا پھر میرا جنازہ وہاں لے جانا جہاں میں درس دیا کرتا ہوں، وہاں میرا تابوت رکھنا، ایک حصہ میرے تابوت سے دوسرا حصہ منبر سے باندھنا، اور اس کے بعد پھر کہا ایک مسائل پڑھنا، پھر اس کے بعد کہا جب مجھے قبر میں لٹانا تو ایک حصہ باہر اور ایک حصہ میرے جنازے سے باندھ دینا، کہا پھر کسی ذاکر کو بلانا اور اس سے ایک مسائل کہنا۔ جانتا ہے تو راشی نے تینوں موقعوں پہ کون سے مسائل کے کہنے، تینوں موقعوں پہ حسین کی رخصتی کو پڑھنا، زینب کی جدائی کو پڑھنا، زینب کی حسین کی جدائی کو پڑھنا، یہ زینب پر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہاں یہ وہ سرزمین ہے جہاں بہن بھائی سے چھٹ جائے گا، جہاں بھائی بہن سے چھٹ جائے گا۔ ہاں عزیزو امام نے بنی اسد کو بلایا، بلانے کے بعد کہا دیکھو یہاں پہ قتال ہوگا، یہاں پہ قتل کیے جائیں گے، تم ہمیں دفنا دینا۔ پھر عورتوں کو بلایا کہ اگر تمہارے مرد خوف زدہ ہو جائے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا، ہمارے
رسول ہے، ہم خاندان رسالت ہے، وہ ہمیں آ کے دفنا دے، لیکن امام کو اطمینان دیا، واہ غربتا واہ حسینا واہ محمدا، حسین جو جوانان جنت کا سردار ہے، جس کے لیے رضوان و ملک لباس لاتے ہیں، آج وہ اتنا پریشان ہے کہ کوئی اسے دفنائے گا بھی۔ بچوں کو بلا کر کہا، اے بچوں، اگر کوئی بڑے تمہارے نہ دفنائے تم تو نہ دفنا سکو گے، اپنے کھیلتے ہوئے آنا۔ ہمارے عزیز و امام پلٹ گئے، جناب زینب الیا مقام اپنے بھائی کے خیمے میں آئی، کہا بھیا جب سے زمین پر اتری ہوں میرا دل بڑا ہولا جا رہا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا اس زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ کہا بہن صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ کہا بھیا میں صبر تو کر لوں گی، لیکن جب سے اتری ہوں بھیا ایک بی بی کی کرانے کی آواز آ رہی ہے، ایسے رو رہی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو۔ امام نے کہا بہن نہ پہچانا، وہ ہماری اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا ہے، جو اپنے بیٹے اور بیٹی کی غربت پر الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا 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 حسین ہر ایک کو سعادت نصیب ہو، کربلا کی سب کو زیارت نصیب ہو، چلو
کربلا چلے چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان لائٹ اوپر آ جاؤ لائٹ مارنے سے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے یہ دل ہے بے قرار یہ دل ہے بے قرار چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے عباس نامدار کے روزے پہ جائیں گے جا کر وہاں سکینہ کا نوحہ سنائیں گے دیکھیں گے وہ دیار دیکھیں گے وہ دیار چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے کربلا چلے کھول کے منائے محرم حسین کا نوحے سنائے ہر کرے ماتم حسین کا روئیں گے زار زار روئیں گے زار زار چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اپنے آنسوؤں سے کریں گے وہ ہم زمین کھا کر سینہ گرا تھا جہاں کے مرے حزین سب ہوں گے اشک بار سب ہوں گے اشک بار چلو کربلا چلے چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا عشق غم حسین ملائے رات میں نوحوں کے سب عریضے بہائے رات میں موجوں کو دے قرار موجوں کو دے قرار چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے اے شہر کے آزادان کربلا چلے اے شہر کے آزادان چلو کربلا چلے کر اپنے آنسوؤں سے کرے ہم تو ہم زمین میرا جہاں
जहां के बड़े हसीन सब होंगे अश्कबार, सब होंगे अश्कबार, चलो करबला चले। उजड़ा मदीना बर्बाद हुई है, आबाद हुई वो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई है। हुसैना को नरासाया रम का महीना बर्बाद हुई है। हुसैन उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मेरे। वो किस लाश की रूह किसे छोड़ने पड़ा गई, लाशें हैं बहकर, लाशें बहकर, लाशें वो हथनी की जान सतबी मदीना बर्बाद। हुसैन हुसैन है आबाद हुई के वो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। आबाद साया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई है, आबाद हुई कर वो बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई है। अरना को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई है। वो एक राग है खैमों में कयामत का समा है, गाजी तू कहाँ है, गाजी हुसैन, गाजी तू कहाँ है। खुद को तो रिदा छीन गया शूर कमीना। हुसैन हुसैन आबाद हुई कर बला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। आना को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं।
کر دو بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نہ سایہ محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں وہ چادر چھنی دھلنے لگے اب ظلم نہ ڈھاؤ بابا سے ملاؤ بابا سے ملاؤ بابا سے ملاؤ انہیں زی کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ برباد حسین حسین ہے آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد زینب کو ناراضا یا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ناراضا یا محرم کا مہینہ برباد یسرب سے سوئے کربلا یسرب سے سوئے کربلا ایک کاروان رخصت ہوا سر پہ علم سایہ فکن غازی کی آتی ہے صدا پہلا سفر زینب کا ہے سنسان تو راستہ کارواں حسین کارواں عباس میر کارواں حسین کارواں کارواں عباس میر کارواں 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 اللہ کے پیارے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں یہ آل نبی سارے ہیں یہ قرآن کے پارے ہیں یہ کونین کے تارے ہیں یہ وہ زیر قدم ہے آسمان غوث 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 عباس میر کارواں 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 عباس میر کارواں یسرب سے تابا کربلا یسرب سے تابا کربلا ہر دم طواف قافلہ اب ہی رہا پردے کا ذمہ دار تھا یوں مطمئن کی بیویاں عباس میر کارواں حسین کارواں حسین کارواں عباس میر کارواں کارواں حسین کارواں عباس میر کارواں کارواں
کارواں عباس میرے کارواں لو آ گیا اس کا علم لو آ گیا اس کا علم غازی جسے کہتے ہیں ہم کہتے چلو یہ دم بدم لشکرم آج مہربان حسین کا 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 حسین امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے وہ چادر چنی درے لگے چادر چنی درے لگے وہ عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ پیرا مولا حق امام یا حسین 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 ہمارے نوجوان کے سوالی تیرے حضور دامن میں اپنے لائے ہے بے انتہا قصور لیکن ہمارے سینوں پہ ماتم کا دیکھ نور اپنے نظر بخشے گا تو ضرور یا وجیہا رضواننا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ رضواننا عند اللہ مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ یا رب برائے فاطمہ صدیقہ طاہرہ میرے مولا دے علم اور رزق کا ساغر بھرا ہوا میرے مولا ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ یا وجیہا مل کے عند اللہ اشفع لنا عند اللہ اشفع لنا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین والاصحاب الحسین، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم مولاي صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانه وانصاره برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین مومنات کے شہداء ملت جعفریہ کے بالاخص مظلومین کے جن کے لائقین جو اس مجلس اعزاز کو برپا کرنے میں